یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ ان حق تلفیوں میں سے سب سے پہلی حق تلفی تو یہ ہے کہ ہم اپنے مکانوں کو اس انداز میں بنائیں کہ اس کی وجہ سے راستہ ہمارے مکان کی حدود میں اور ایریے میں داخل نہ ہونے پائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے احیاء علوم الدین، اس کے اندر ایک باب قائم کیا ہے راستے کے حقوق کے متعلق۔ اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے ان ساری چیزوں کو لکھا ہے کہ ہم راستے کی کیا کیا حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں اور کیا کیا حق ہم دبا لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری حق تلفیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ بھی حق تلفی ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور وہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو انہی گناہوں میں سے، انہی حق تلفیوں میں سے ایک حق تلفی ہمارے معاشرے میں راستے کے متعلق بھی پائی جاتی ہے۔ جب ہم مکان بناتے ہیں تو مکان بنانے میں ہم راستے کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، بلکہ بعض مرتبہ راستے کا کچھ حصہ بھی ہمارے گھر کے اندر کیا ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1355، اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اجعلوا الطریق 7 اذرع، کہ راستہ آپ کو 7 ہاتھ چھوڑنا ہے، جو کہ تقریباً کتنا بنتا ہے، 10 فٹ بنتا ہے۔ 10 فٹ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوایا۔ عام طور سے جو کالونیاں کاٹی جاتی ہیں، جو کالونیاں بنائی جاتی ہے، جہاں پر روڈ بنائے جاتے ہیں، وہ بھی 20-20 25-25 فٹ روڈ چھوڑے جاتے ہیں، لیکن مکان بنانے والے دونوں طرف سے عام طور سے جو ہے راستے کو 2-2 4-4 فٹ کیا کر لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے راستہ کیا ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی غصب کر لی، چاہے وہ کسی کی زمین ہو یا راستے کی زمین ہو، ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کی غصب کر لی تو اس غصب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کے اندر دھسا دیں گے، زمین کی 7 تہ تک اس کو دھسا دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 7 زمینوں کا توپ بنا کر کے اس کے گلے میں کیا کیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک بالشت زمین بھی، چاہے وہ راستے کی ہو یا کسی اور کی ہو، اپنے مکان کے اندر یا اپنی کسی اور ضرورت کے اندر ہم اس کو نہ غصب کریں، اس کو دبائیں نہیں۔ اچھا پھر نقصان کیا ہوتے ہیں؟ اگر دونوں طرف سے لوگوں نے 2-2 4-4 فٹ راستے کی زمین کو اپنے مکان کی حد میں اور ایریا میں لے لیا، اس کی وجہ سے راستہ کیا ہوا، سکڑا ہوا۔ پھر اس کے اوپر مزید ظلم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو وہ جو جگہ تھی وہ جگہ اور کیا ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ اب اس جگہ کے تنگ ہو جانے کی وجہ سے راہگیروں کو، مسافروں کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، راستہ گزرنے والوں کو کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی، اور سامنے سے اگر کوئی گاڑی آ جائے تو مزید پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم راستے کے حق کا بھرپور خیال رکھیں، راستے کو مامون بنائیں، محفوظ بنائیں۔ یہ بھی ہماری تعلیم ہے، ہم راستے کو کیا بنائیں، محفوظ بنائیں، کہ اس راستے کے اندر اتنا امن ہو کہ کسی طرح کی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، اس کو محفوظ بنائے، اس کو مامون بنائے، پرامن بنائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو کہ راستوں کے اندر امن خراب کرتے ہیں یا جو راستوں کو پرخطر بنا دیتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ جو لوگ راستوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کا ساز و سامان لوٹ لیتے ہیں، ان کی سزا کا تذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا سمت مخالف سے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، یا ان کو کیا کر دیا جائے، جلا بدر کر دیا جائے۔ اتنی زبردست سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو لوگ راستوں کو کیا کرتے ہیں، پرخطر بناتے ہیں، جو لوگ لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، راہگیروں کا، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سزا بیان فرمائی۔ تو جو لوگ راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے پریشانیوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، ان کے لیے بھی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ایک موقع پر معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے۔ اس غزوے میں لوگوں نے اپنے خیمے اس طرح سے لگائے کہ راستوں کو کیا کر دیا، تنگ کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کو اس کی خبر لگی تو اللہ کے رسول نے ایک اعلان کرنے والا پہنچایا کہ جن لوگوں نے راستے کو تنگ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔
کہ راستہ تنگ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جہاد کو کیا نہیں کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے۔ ہم اندازہ لگائیں، ہم گاڑیاں اس طرح سے لگا دیتے ہیں، جمعوں میں ہماری مسجد تو ایسے ایریے میں ہے کہ جہاں پر کوئی ٹریفک والا معاملہ نہیں ہے، وہ ایریے، وہ مساجد جو کہ چوراہوں پر ہیں، وہاں پر لوگ جب جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑیاں کس طرح سے پارک کرتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خود مسجد میں جانے کا ہی راستہ کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ اور اگر مسجد میں جانے والے راستے کا پاس اور لحاظ رکھیں تو دوسرا جو راستہ ہوتا ہے جس سے عام لوگ گزرتے ہیں اور نکلتے ہیں، اس راستے کو اس انداز میں گاڑیاں پارک کرتے ہیں کہ وہ راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ کلیتاً بند ہو جاتا ہے۔ گزرنے والوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خیمہ گاڑنے والے لوگوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے خیمے کے ذریعے راستے کو تنگ کر دیا ہے ان کا جہاد قبول نہیں ہے، تو جن لوگوں نے نماز پڑھنے آنے کے لیے اپنی گاڑیوں کے ذریعے راستے کو تنگ کر دیا ہے اور راستے کو بند کر دیا ہے، ان کی نمازوں پر سوالیہ نشان نہیں لگتا ہے؟ بھئی ان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ لہٰذا ہمیں راستے کا مکمل حق ادا کرنا چاہیے۔